عزیز طلباء، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: نذر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقہ غیر فقیہ ورب حامل فقہ إلی من هو افقہ منہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامیر الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدیہ درود پاک پیش کریں۔ پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا و نبینا محمد معدن الجود والکرم، وآلہ بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب یہ آپ نے مجھ سے بیشتر محب گرامی وقار حضرت مولانا شہباز مصباحی صاحب زیدہ مجدہ کی زبان سے آپ نے قدرت الہیہ کے تعلق سے بڑا ہی جامع خطاب سماعت کیا، مگر اس خطاب کے بعد حضرت موصوف نے جو ایک دوسرا خطاب شروع فرما دیا۔ دوسرا خطاب کون سا؟ میرے بارے میں جو کچھ انہوں نے بیان کیا، یہ ان کی محبت ہے، یہ سب محبت آمیز جملے ہیں، ورنہ من آنم کی من دانم، اور یہ اس بندے کے لیے سعادت کی بات ہوتی ہے جسے اللہ رب العزت کسی بھی طرح سے خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی تو غنی ہے، وہ اپنے دین کا کام کسی سے بھی لے سکتا ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، یعنی وہ دین کا کام تو فاجر آدمی سے بھی لے لیتا ہے، کہ اس کی شان بے نیازی۔ اس لیے کسی بھی طور سے اگر کسی کو توفیق الہی حاصل ہو تو یہ اس بندے کی سعادت ہے کہ اللہ تعالی نے اتنے سارے انسانوں میں اس کام کے لیے اسی کو منتخب فرمایا اور اسی کو یہ سعادت بخشی۔ اسی لیے قرآن کریم میں ارشاد ہوا
قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یعنی اے محبوب تم فرما دو کہ اسلام لا کر تم لوگ میرے اوپر احسان مت جتاؤ کہ ہم اسلام لے آئے تو ہم نے کوئی احسان کیا۔ اسلام لا کر کوئی احسان مت جتاؤ، بلکہ یہ اللہ کا احسان ہے تم پر کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی ہدایت بخشی۔ اس لیے اگر کسی نے کوئی دین کا کام کیا تو اپنے بارے میں وہ ہرگز یہ نہ سوچے کہ میں نے یہ کوئی بڑا احسان کیا، بلکہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اسے یہ سعادت عطا فرمائی اور اس کے لیے اس کا انتخاب فرمایا۔ اس لیے میں یہی عرض کرتا ہوں کہ حضرت مولانا شہباز صاحب نے جو کچھ فرمایا یہ ان کی محبت ہے، سب محبت والے جملے، ورنہ دراصل یہ اللہ کی عطا کی ہوئی توفیق ہے، جس توفیق سے جو کچھ ہو سکا وہ ہوا۔ آج ہم بخاری شریف کی آخری حدیث شریف کے درس کی محفل میں احادیث کریمہ کا حفظ و استحضار، اسے یاد کرنا، سینے میں محفوظ رکھنا یا اسے لکھ کر کے محفوظ کرنا، یہ بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے لیے دعائے خیر فرمائی ہے جس نے حدیث شریف کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، اسے یاد کیا۔ ارشاد فرمایا، نذر اللہ عبدا سمع مقالتی، اور بعض روایتوں کے الفاظ ہیں سمع منا مقالتا، اللہ تعالی اس بندے کو سرسبز و شاداب رکھے، اسے تر و تازہ رکھے، بارونق رکھے، جس نے میری کوئی حدیث سنی۔ بعض روایت میں جو الفاظ ہیں کہ سمع منا مقالتن، یعنی میری کوئی بھی حدیث اس نے سنی، فحفظھا، اور اسے یاد کر لیا، ووعاھا، اور حفظ کرنے کے ساتھ اس حفظ کو اس نے برقرار رکھا، یعنی اسے بھولا نہیں، برابر اسے دہراتا رہا، وَأَدَّاهَا، اور پھر وہ حدیث شریف کسی دوسرے تک پہنچا دی۔ اللہ تعالی اس بندے کو بارونق رکھے، سرسبز و شاداب رکھے۔ اس حدیث شریف کے تحت ایک بہت بڑے محدث ہیں حضرت امام سفیان ابن عیینہ رضی اللہ تعالی، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَقَدِ اسْتَجَابَ اللَّهُ تَعَالَى دعاء نبیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالی نے
اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کو یقیناً قبول فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، بارونق رکھے، جس نے میری کوئی حدیث سنی اسے یاد کر لیا، اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ یہی وجہ ہے، امام سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ تم کسی بھی ایسے شخص کو دیکھو جو حدیث شریف کے پڑھنے پڑھانے میں لگا ہو تو اس کے چہرے پر تمہیں تازگی اور رونق ضرور نظر آئے گی۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ امام سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں کہ تم کسی بھی ایسے شخص کو اگر دیکھو جو حدیث شریف کی طلب میں لگا ہو، حدیث شریف کے پڑھنے پڑھانے میں اس نے اپنی مشغولیت رکھی ہو، تو اس کے چہرے پر تمہیں تر و تازگی اور رونق ضرور نظر آئے گی۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے فرمائی ہے جس نے حدیث شریف سنی، اسے یاد کیا اور پھر اسے دوسرے تک پہنچا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ عہد صحابہ ہی سے احادیث کریمہ کے حفظ و استحضار کا سلسلہ یہ شروع ہو گیا تھا۔ بڑے مشہور صحابی رسول ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، انہوں نے صرف 4 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا زمانہ پایا۔ خیبر کے سال اسلام لے آئے ہیں، کل کتنے سال ملے ہیں؟ 4 سال ملے، مگر 4 سال کی اس مختصر سی مدت میں انہوں نے احادیث کریمہ کا جو ذخیرہ اپنے سینے میں محفوظ کیا، آج احادیث کریمہ کی ساری کتابیں یہ گواہی دیتی ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کس قدر احادیث کریمہ کو یاد کیا تھا کہ بخاری شریف ہو یا مسلم شریف ہو یا حدیث کی کوئی بھی کتاب ہو، ہر کتاب کے ہر صفحے میں کم از کم 1-2 جگہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ضرور نظر آئے۔ آخر ہم لوگ تو مدرسے میں 8 سال 9 سال پڑھتے پڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں اس کثرت کے ساتھ حدیثیں کیوں نہیں یاد ہوتی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں قد اکثر ابو ہریرہ، ابو ہریرہ نے تو بہت زیادہ حدیثیں روایت کی۔ حالانکہ وہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ جب ہمارے انصار اور مہاجرین بھائی بازاروں میں اپنی ضرورت کے لیے جایا کرتے تھے، اس وقت بھی ابو ہریرہ صفہ چبوترے پر بیٹھ کر کے حدیثیں یاد کیا کرتا تھا۔ لوگ یہ نہیں سوچتے۔ یہی وجہ ہے کہ صرف 4 سال کی مدت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام میں بڑی کثرت کے ساتھ حدیثیں یاد فرمائی۔ انہی صحابہ کرام میں ایک مشہور صحابی رسول ہیں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی،
یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہیں افقہ الصحابہ بعد الخلفاء الراشدین کہا جاتا ہے۔ خلفائے راشدین کے بعد سب سے بڑے یہ فقیہ تھے۔ ان کے پاس احادیث کریمہ کا جو ذخیرہ تھا، اس ذخیرے کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں کوفہ بھیجا کہ آپ کوفہ تشریف لے جائیے اور وہاں لوگوں کو حدیثیں پڑھائیں، حدیث شریف کا آپ درس دیجیے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں حدیث شریف کی جو درسگاہ قائم فرمائی ہے، اس درسگاہ کے فیض کا عالم یہ تھا کہ مورخین یہ لکھتے ہیں کہ آپ کی درسگاہ فیض میں بیک وقت 4,000 ہزار لوگ بیٹھ کر کے حدیثیں سنتے تھے۔ کیا تعداد ہوتی تھی؟ 4,000۔ یہاں ہمارے سامنے جو مجمع ہے میرا خیال ہے کہ مشکل سے 1,000 کا مجمع ہوگا، مگر سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حدیث شریف کا درس دینے کے لیے بیٹھتے تھے تو آپ کی درسگاہ میں 4,000 ساڑھے 4,000 افراد ہوتے تھے جو حدیث شریف کی سماعت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ تشریف لے گئے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود کو معلوم ہوا کہ حضرت مولا کائنات کوفہ میں تشریف لا رہے ہیں، تو آپ اپنے تلامذہ کے ساتھ حضرت مولا کائنات کے استقبال کے لیے جو کوفہ شہر سے باہر نکلے ہیں، تو پورا میدان ان محدثین کرام سے بھرا ہوا تھا جنہوں نے سیدنا عبداللہ ابن مسعود کی درسگاہ فیض سے حدیثیں پڑھی۔ یہاں تک کہ حضرت مولا کائنات نے ارشاد فرمایا تھا کہ عبداللہ ابن مسعود تم نے کوفہ کو علم و ادب سے بھر دیا ہے، احادیث کریمہ کے علوم سے تم نے کوفہ شہر کو بھر دیا۔ اس طریقے سے اور بھی صحابہ کرام مختلف شہروں میں احادیث کریمہ کی تبلیغ و اشاعت کے لیے روانہ۔ کوفہ میں اس کثرت کے ساتھ محدثین پیدا ہوئے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی درسگاہ فیض کا عالم یہ تھا کہ کوفہ میں اس کثرت کے ساتھ محدثین پیدا ہوئے کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف کی طلب کے لیے میں نے مصر اور شام کا 2 بار سفر کیا۔ کئی بار؟ 2 بار سفر کیا، اور فرمایا کہ بصرہ کا میں نے 4 بار سفر کیا، مگر کوفہ اور بغداد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کوفہ اور بغداد کا سفر میں نے کتنی بار کیا میں اسے شمار نہیں کر سکتا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ شہر کوفہ علم و ادب کا کیسا عظیم گہوارہ تھا، احادیث کریمہ کے علوم کا کیسا مرکز تھا کہ شہر کوفہ میں جس کثرت کے ساتھ محدثین پیدا ہوئے اس کے بارے میں امام بخاری جیسے محیر العقول حفظ و استحضار والے ایسے عظیم محدث یہ فرما رہے ہیں جن کے حافظے کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ اگر کوئی حدیث شریف سن لیتے تھے تو دوبارہ اسے سننے کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی، مگر امام بخاری جیسا محدث
محدث یہ فرما رہا ہے کہ میں نے مصر اور شام کا 2 بار سفر کیا اور میں نے بصرہ کا 4 بار سفر کیا، مگر بغداد اور کوفہ کا سفر میں نے کتنی بار کیا یہ میں شمار نہیں کر سکتا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ شہر کوفہ میں کتنی کثرت کے ساتھ فقہاء اور محدثین رہا کرتے، اور اسی شہر میں امام الائمہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی درسگاہ فیض تھی۔ آپ کی درسگاہ فیض میں اس کثرت کے ساتھ علماء محدثین رہا کرتے تھے جو اپنے اپنے زمانے کے سب حافظ الحدیث۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں حضرت امام عبداللہ بن المبارک رضی اللہ تعالی، جو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مجلس فقہی تھی اس کے ایک اہم رکن تھے۔ امام عبداللہ بن المبارک یہ امام بخاری کے استاد اور حضرت مکی ابن ابراہیم یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور مکی ابن ابراہیم امام بخاری کے وہ ایسے عظیم استاذ ہیں، ایسے عظیم شیخ ہیں کہ امام بخاری نے بخاری شریف میں جو ثلاثیات ذکر کی ہیں، یعنی جن میں امام بخاری اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 واسطے ہیں، ایسی احادیث کو ثلاثیات کہا جاتا ہے۔ اور جو ثلاثیات امام بخاری نے ذکر کی ہیں ان میں 22 ثلاثیات ایسی ہیں جو حضرت مکی ابن ابراہیم ہی کے واسطے سے انہوں نے روایت کی۔ اور مکی ابن ابراہیم یہ کون ہیں؟ یہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد، اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں حضرت وکیع بن الجراح بھی ہیں۔ حضرت وکیع بن الجراح یہ کیسے پائے کے محدث تھے کہ بخاری شریف کی سندیں آپ پڑھ لیجئے، بہت ساری سندوں میں حضرت وکیع بن الجراح کا نام آپ کو نظر آئے گا۔ امام مسلم کی سندیں پڑھ لیجئے، ان سندوں میں حضرت وکیع بن الجراح کا نام آئے گا۔ اس طریقے سے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کا اتنی بار سفر کیا کیونکہ وہ علم و ادب کا ایسا عظیم مرکز تھا، محدثین کا ایسا عظیم مسکن تھا کہ امام بخاری کو اتنی بار کوفہ کا سفر کرنا پڑا کہ انہیں یاد نہیں رہا کہ کوفہ کا سفر کتنی بار میں نے کیا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایسے عظیم محدث ہیں کہ بچپن میں ہی ان کی بینائی چلی گئی۔ والدہ ان کی بڑی ہی زاہدہ، بہت ہی عبادت گزار اور ساتھ ہی ساتھ مستجاب الدعوات۔ وہ بار بار اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی کہ اے پروردگار میرے بیٹے کی بینائی لوٹا دے، یہ دعا کرتی تھی۔ اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول فرمائی، یہاں تک کہ ایک رات امام بخاری کی والدہ نے خواب میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زیارت کی۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام خواب میں تشریف لے آئے اور انہوں نے امام بخاری کی والدہ کو یہ بشارت دی، یا حاذہی قد رد اللہ علی ابن کے بصرہ، اے اللہ کی بندی، اللہ تعالی نے تیرے بیٹے محمد ابن اسماعیل بخاری کی بینائی اسے لوٹا دی۔ چنانچہ امام بخاری کی والدہ بیدار ہوئیں
اتنی عظیم خوشخبری انہیں ملی تھی خواب میں، امام بخاری کو بیدار کیا اور یہ دیکھا کہ واقعتاً حضرت امام بخاری کی بینائی واپس آ چکی تھی، اور باقاعدہ انہوں نے اپنے والدہ کے کپڑوں کو دیکھ کر کے بتایا کہ والدہ ماجدہ اس وقت کون سا کپڑا پہنے ہوئے۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے احادیث کو حاصل کرنے کے لیے بہت دور دور کے سفر کیا۔ ان شہروں کی تفصیلات اور ان کی تاریخ بیان کرنے کے لیے تو وقت نہیں ہے، البتہ میں اتنا عرض کرتا ہوں کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے 6 لاکھ حدیثیں یاد کی۔ کتنی حدیثیں؟ 6 لاکھ حدیثیں یاد کی۔ 6 لاکھ حدیث یاد کرنا آسان کام ہے؟ متن حدیث کا مضمون تو آدمی یاد کر لیتا، لیکن اتنی بڑی تعداد میں تو یاد کرنا بہت مشکل ہے۔ یہاں 6 لاکھ حدیثیں جو یاد تھیں امام بخاری کو، وہ سندوں کے ساتھ انہیں یہ 6 لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ کس حدیث کی روایت کس نے کی، انہوں نے کس سے کی، انہوں نے کس سے روایت کی ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پوری جو سند ہوتی تھی، سندوں کے ساتھ 6 لاکھ حدیثیں انہوں نے یاد کی۔ مگر وہ 6 لاکھ حدیثیں ایسی تھیں جن میں کچھ احادیث صحیحہ تھیں، کچھ احادیث ایسی تھیں جو صحت کا جو مقام محدثین کے منہج پر بولا جاتا ہے، اس مقام پر وہ حدیثیں فائز نہیں تھیں۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بار خواب میں دیکھا، خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ کیا دیکھ رہے ہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے میں کھڑا ہوں اور میں پنکھا جھل رہا ہوں، اور پنکھا جھل کے میں کیا کر رہا ہوں، اذب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں پنکھا جھل رہا ہوں، پنکھا جھل کر کے میں مگس رانی کر رہا ہوں، یعنی مکھیوں کو میں ہانک رہا ہوں۔ یہ خواب انہوں نے دیکھا۔ جب بیدار ہوئے تو اس زمانے کے بہت ہی مشہور امام تھے حضرت امام محمد ابن سیرین، یہ تعبیر رویا کے خواب کی تعبیر کے بڑے ماہر تھے، اور بھی علماء تھے۔ تو امام بخاری، امام محمد بن سیرین تو پہلے کے، یہ امام بخاری کے زمانے کی بات۔ امام بخاری نے جب اس کی تعبیر معلوم کی تو تعبیر یہ بتائی گئی کہ محمد ابن اسماعیل بخاری، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جھوٹ کو تم دفع کرو گے، یعنی جو لوگ حدیثیں گڑھ لیتے ہیں، روایتیں گڑھ لیتے ہیں، محمد ابن اسماعیل بخاری تم ایسے لوگوں کے لیے ایک خط امتیاز کھینچ دو گے کہ کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی حدیث گڑھی ہوئی ہے، کون سی روایت گڑھی ہوئی ہے، کون سی روایت موضوع۔ پھر آپ کے استاد حضرت امام اسحاق ابن راہویہ نے ایک مرتبہ اپنے تلامذہ کے سامنے یہ ذکر کیا، اپنی یہ خواہش ظاہر کی کہ میری خواہش یہ ہے کہ ہمارے شاگردوں میں کوئی شاگرد احادیث صحیحہ کا کوئی مجموعہ تیار کر دیتا جس میں صرف احادیث صحیحہ ہوتی۔ امام بخاری نے یہ بات جب سنی اپنے استاد کی تو یہ بات ان کے دل میں گھر کر گئی، اور اسی وقت انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب میں احادیث کریمہ کا ایسا مجموعہ تیار کروں گا جو صرف احادیث صحیحہ پر مشتمل ہوگا،
اس میں کوئی بھی ایسی حدیث میں شامل نہیں کروں گا جو محدثین کے منہج کے مطابق صحت کے مقام پر فائز نہ ہو۔ چنانچہ اس کام میں امام بخاری مشغول ہو گئے اسی اور امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ کام شروع فرما دیا۔ اور کہاں شروع فرمایا؟ حرم پاک مکہ مکرمہ میں مسجد حرام شریف کے صحن میں یہ کام انہوں نے شروع کر دیا اور اسے اہتمام کے ساتھ شروع فرمایا کہ خود ارشاد فرمایا کہ ما ادخلت فیہ حدیثا الا بعد الغسل وصلاۃ رکعتین، اور ایک مرتبہ ارشاد فرمایا ما ادخلت فیہ حدیثا حتی استخرت اللہ تعالی وصلیت رکعتین وتیقنت بصحتہ، یعنی میں نے اس کتاب میں جب بھی کوئی حدیث شریف درج کی ہے اس حدیث شریف کے درج کرنے سے پہلے میں نے غسل کیا۔ کوئی بھی حدیث شریف درج کرنے سے پہلے، لکھنے سے پہلے میں نے غسل کیا، اور غسل کر کے میں نے 2 رکعت نماز ادا کی، اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد میں نے استخارہ کیا، یہاں تک کہ جب اس حدیث کے صحیح ہونے کا مجھے یقین ہوا اس کے بعد پھر میں نے وہ حدیث شریف اس کتاب میں درج کی۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف کو تیار کرنے میں کتنی بار غسل فرمایا ہے، اور کتنی رکعتیں انہوں نے ادا فرمائی ہیں، اور کتنی بار اللہ کی بارگاہ میں استخارہ فرمایا ہے۔ بخاری شریف کی ان 2 جلدوں کو دیکھ کر کے آپ خود اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ امام بخاری نے کتنی مرتبہ حدیث شریف کے لکھنے سے پہلے غسل فرمایا اور کتنی رکعتیں انہوں نے ادا فرمائی۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جس اہتمام کے ساتھ احادیث کریمہ کا یہ مجموعہ تیار کیا، اسی اہتمام کی یہ برکت ہے کہ احادیث کریمہ کا یہ مجموعہ یعنی بخاری شریف خود بارگاہ رسالت میں مقبول ہے، اور خود امام بخاری بھی محبوب رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ثابت ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بخاری شریف کو اپنی کتاب کہا، اس کتاب کو حضور نے اپنی کتاب کہا۔ چنانچہ ایک مشہور محدث ہیں محمد ابن احمد مروزی رحمت اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں بین انا نائم بین الرکن والمقام اذ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لی یا ابا زید الى متى تدرس کتب الشافعی ومتى تدرس کتاب۔ حضرت ابو زید مروزی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا نام محمد ابن احمد مروزی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں رکن حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان سویا، اتنے میں میرا نصیبہ بیدار ہوا، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ حضور خام میں تشریف لے آئے اور مجھ سے ارشاد فرمایا کہ ابو زید تم محمد ابن ادریس شافعی کی کتابیں کب تک پڑھو گے؟ تم میری کتاب کب پڑھو گے؟ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا وما کتابوں کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کی کون سی کتاب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جامع محمد بن اسماعیل البخاری، میری کتاب محمد بن اسماعیل بخاری کی جو کتاب ہے وہ میری کتاب ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ بخاری شریف بارگاہ رسالت میں کس قدر مقبول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنی کتاب کہہ کر کے یاد فرمایا ہے، اور خود امام بخاری بھی بارگاہ رسالت میں اس قدر مقبول ثابت ہوئے کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا جب وصال ہوا، عین اسی وقت بعض صالحین
کہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور کس شان کے ساتھ تشریف لے آئے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک راستے پر کھڑے ہیں اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کسی کا انتظار فرما رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کس کا انتظار؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محمد ابن اسماعیل بخاری کا انتظار۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ جس طریقے سے بخاری شریف بارگاہ رسالت میں مقبول ہے، اسی طرح سے خود امام بخاری بھی محبوب رب العالمین کی بارگاہ میں کیسے محبوب ہیں اور محبوبیت کے کس مقام پر فائز ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ امام بخاری کا انتظار فرما رہے ہیں۔ اس بزرگ کا کہنا ہے کہ بعد میں نے پتہ لگایا تو مجھے یہ خبر ملی کہ جس وقت میں نے یہ خواب دیکھا تھا عین اسی وقت امام بخاری اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اسی وقت عین اسی وقت آپ کا وصال ہوا۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امام بخاری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبوبیت کا کیسا عظیم مقام حاصل تھا، محبوبیت کے کس مقام پر فائز تھے، اور ظاہر ہے کہ امام بخاری کو یہ سب جو کچھ مقام ملا ہے وہ کس وجہ سے ملا ہے؟ وہ اس لیے ملا کہ احادیث کریمہ کا یہ ذخیرہ امام بخاری نے اپنے سینے میں بھی محفوظ کیا اور کتابی شکل میں اسے محفوظ کر دیا، رہتی دنیا تک کے لیے اسے محفوظ فرما دیا، اور اس اہتمام کے ساتھ محدثین کرام احادیث کریمہ کو محفوظ کرتے تھے کہ بڑی مشہور کتاب ہے شرح علل الترمذی۔ اس کتاب میں علامہ ابن رجب حنبلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ محدثین کرام احادیث کریمہ کو جو یاد کرتے تھے تو اس طریقے سے یاد کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگر کوئی حدیث ارشاد فرمانے کے وقت کوئی تبسم فرمایا ہو تو محدثین کرام اس حدیث کو بیان کرنے کے وقت تبسم فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی حدیث شریف ارشاد فرمانے کے وقت اگر اپنی انگلیوں سے کچھ اشارہ فرمایا ہے تو محدثین کرام بھی اسی طریقے سے اشارہ فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سلمہ بن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث شریف جو سنن ابی داؤد میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قربانی کے تعلق سے جب یہ حدیث شریف ارشاد فرمائی تھی کہ اربع لا تجوز فی الاضاحی، یعنی 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے، تو اس وقت حضرت سلمہ بن الاکوع نے جب اس حدیث شریف کی روایت فرمائی تھی تو حضرت سلمہ بن الاکوع نے بھی اسی طریقے سے انگلیوں کا اشارہ فرما کر کے یہ حدیث شریف بیان فرمائی تھی، مگر از راہ ادب یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اصابی یعنی میری انگلیاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگلیوں سے چھوٹی، میری یہ انگلیاں حضور کی انگلیوں کے برابر کبھی نہیں ہو سکتی ہیں۔ اور یہ محدثین جب کسی ایسی مجلس کے پاس سے گزرتے تھے جہاں لوگ دنیا کی باتوں میں لگے ہوتے تھے، علامہ ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں کہ یہ محدثین اپنے کانوں میں روئی لگا لیتے تھے کہ وہ حافظہ جس میں نے احادیث کریمہ کا ذخیرہ محفوظ کیا ہے، کہیں اس حافظے میں لوگوں کی دنیاوی باتیں نہ آ جائیں جو حدیث شریف کے احترام کے خلاف ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ یہ محدثین کرام 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ 5-5 لاکھ 6-6 لاکھ حدیثیں یاد کیا کرتے۔ اب چونکہ ابھی درس بھی باقی ہے، آخری حدیث شریف کا درس بھی آپ کو سننا ہے، اس لیے اب میں انہی جملوں پر اپنے اس بیان کو مکمل کرتا ہوں۔ اب آپ حضرات بخاری شریف کی آخری حدیث شریف کا درس سننے کے لیے ہماتن گوش ہو جائیں، تیار رہیں اور اس کی برکت حاصل کریں۔